وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ شاہویز کی نظریں اب اسے بے چینی سے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے بالکنی میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر اچانک اسے واش روم میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ ان کے نکاح کو ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، اور اسی ایک ہفتے میں بھی وہ ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہا تھا۔ گلدانہ جو کہ پہلے اس سے ناراض تھی، اس سب کے بعد تو وہ اسے مزید خفا ہو گئی تھی۔ اس کی کالز بھی نہیں اٹینڈ کر رہی تھی، اور اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ آج محترم واپس آ رہے ہیں۔ جیسے وہ نہا کر باہر نکلی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اسے شاہویز کا ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اپنی حالت کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے تولیہ اپنے وجود کے گرد اس طرح سے لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھی، اس کے بازو اور کندھے بھی دکھائی دے رہے تھے، جبکہ تولیہ بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اگر ذرا سا جھٹکا لگتا تو اس کے وجود سے مکمل طور پر الگ ہو جاتا۔ اسے اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی طرف واپس بھاگتی، شاہویز نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور وہ اپنی جگہ پر بالکل جم گئی تھی۔ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں خوف کی وجہ سے باہر کو ابل آئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو پھر یہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی تم سے جدا ہو جائے گا، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ پلیز مجھے جانے دو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، جس کو شاہویز صاحب نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی اور نہ ہی مجھے آپ کی کوئی بات سننی ہے۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، بلکہ یہاں سے واپس آئے نا اسی جگہ پر ہی جائیں، اس جگہ پر آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے برہنہ کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے ملک کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ایک اور شخصیت بھی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ سب صرف ڈرامے ہیں، آپ کو نہ میری فکر ہے اور نہ ہی میری ناراضگی کی۔ میں جی ہوں یا مروں، آپ کی بلا سے میں بھاڑ میں جاؤں۔ وہ بہت زیادہ خفا تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتے، وہ اس کے ہونٹوں کو لاک کر چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا، جبکہ اس کے الفاظ بھی اس کے اندر ہی دب گئے تھے۔ اسے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، مگر شاہویز نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر جما لیے اور اس کی کمر کو دبانے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تولیہ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے میں جا کر لگے، یوں جیسے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس حالت میں شاہویز کے سامنے نہیں آئی تھی۔ بلا شک وہ دونوں ایک دوسرے سے وہ خود محبت کرتے تھے، بلا شک ان لوگوں کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے تھے، مگر انہوں نے ایک حد طے کی ہوئی تھی اور اس حد کو کبھی بھی کراس نہیں کرتے تھے۔ میری جان، تمہیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا لباس ہوں اور تم میرا لباس ہو۔ یہ اس طرح سے گھبراؤ نہیں، ورنہ مجھے برا محسوس ہو رہا ہے۔ شاہویز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے اور گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، پلیز۔ شاہویز نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے فوراً سے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ اب وہاں پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بامشکل دیکھ پا رہے تھے، اور اسی اندھیرے کا اس نے ایک بار پھر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ شاہویز نے اسے پیچھے کی طرف نہیں روکا تھا، بلکہ واش روم کے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ چالاکی نہیں میری جان، اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو وہ برے منہ بناتے ہوئے بولی کہ میں تمہارے ساتھ چالاکی کر بھی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ تم سے بڑا چالاک بھی اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ واہ میری جان، تم تو مجھے بہت پہچان گئی ہو۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ میں تم سے بول رہی ہوں، اس سے دور چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں، لیکن ہمیں بھی ہماری مرضی کرنے سے مت روکیں، آپ کی اہم نوازش ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا، اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس نے شاور آن کر دیا تھا، پانی تیزی سے گل کے اوپر گر رہا تھا اور اس کو بھگو رہا تھا۔ دوسری طرف شاہویز نے اسے مسلسل ایک ہی جگہ پر کھڑا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔
शावेज को जल्द होश आया। उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ कर उसे साइड पर किया तो वो आंखों में आंसू लिए शिकायती अंदाज में उसे देखने लगी। मेरी जान, तुम खुद भी मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। सिर्फ एक बार मुझ पर एतबार करके देखो। और मेरी नाराजगी का क्या, मैं तो आपसे नाराज थी और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब आपसे 1 महीने तक कोई भी बात नहीं करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम दोबारा से नाराज हो जाना, मैं तुम्हें फिर से मना लूंगा। तुम एक बहुत ही जिद्दी और ढीठ इंसान हो। मोहतरमा, आपको आज पता चल रहा है? बहुत हैरत की बात है। मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि आपके मामले में मेरी ढटाई का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वो भी उसके बाजुओं में ही मौजूद होती है। तुम वक्त के साथ साथ मेरे जज्बात को भी ठंडा करने की कोशिश करी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को जगह जगह से चूमने लगा। उसे मजबूती से शावेज के बाजू पकड़ लिए थे तो शावेज ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। उसकी नाजुक सी कमर अब शावेज के मजबूत हाथों में थी, जबकि उसकी गर्दन में उसी की कैद में थी। उसके गर्दन पर निशान बना रहा। तो प्लीज ऐसा मत करें, सब लोग मुझसे सवाल करेंगे, मैंने क्या जवाब दूंगी। उसे याद आया कि उसके सारे कपड़े ही डीप गले वाले थे और वो बहुत कम दुपट्टा करती थी। उसे दुपट्टा करने की आदत नहीं थी, मकसद दुपट्टा अपने गले में ही डाल कर रखती थी। तो मेरी जान, आज के बाद अपने सर पर दुपट्टा करना शुरू कर दो। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी को भी अपना दीदार न करवाया करो। तुम्हारे खूबसूरत बाल देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये कहकर वह उसके होंठों पर झुक गया था और उसके होंठों को कतरा कतरा पी रहा था। उसके साथ साथ वो उसके निचले होंठ को काट रहा था, जबकि वो किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उसने एक बार फिर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार नाकाम हो गई। मेरी जान, हर बार आपकी वही वाली चाल नहीं चलने वाली। आप बहुत बुरे हैं शावेज। मैं तो आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा और गंदा इंसान हूँ और आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा। उसे पानी के टब में गिरा चुका था, जबकि खुद भी वो पानी के टब में ही उतर गया। अब उसके सामने की तरफ आकर बैठ गया और एक बार फिर से उसके होंठों को अपना निशाना बना लिया। उसके होंठों को आजाद करने के बाद वो उसके कानों की लूक की तरफ बढ़ा और उसके दांतों में हल्का हल्का दबाने लगा। प्लीज मत करें। उसने हल्का सा एहतजाज करने की कोशिश की। उसने फौरन ही वो खत्म हो चुका था। उसके साथ साथ उसके हाथ भी गुल के पूरे बदन पर हरकत कर रहे थे। कभी वो उसके सीने पर जाकर रुक जाते तो कभी उसकी कमर में किसी सांप की तरह रेंगने लगते। तुम सोच भी नहीं सकते मेरी जान, मैंने इन लम्हात का कितना इंतजार किया था। मैंने भी बहुत इंतजार किया था, मगर उस रात आपने मुझे धोखा दे दिया। वो एक बार फिर से नाराज होते हुए बोली। शावेज भी घबरा गया कि अगर उसे दोबारा से पुरानी बातें याद आ गई तो मामला खराब हो जाएगा। उसने एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। पानी बहुत साफ था, जिसमें गुल का बदन वाज़ेह दिखाई दे रहा था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, उसमें कोई शक नहीं था। और वह जब भी उसे देखता नए सिरे से बहक जाता। वो दोनों तकरीबन 2 घंटों से एक दूसरे में मसरूफ रहे। वक्त गुजरने का पता नहीं चल रहा था कि जाने की शावेज का मोबाइल बजने लगा। उसका मोबाइल कपड़े में पड़ा हुआ था। ये आवाज सुनकर गुल के माथे पर बल पड़ गए। अगर अब आप मुझे छोड़कर गए तो मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। वो अमल हर बार ही दोहरा रह जाता था और वो किसी न किसी काम के सिलसिले में चला जाता था। शावेज भी पहली बार थोड़ा सा घबराया था, क्योंकि वो जानता था कि हर बार ही वो अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता है। हर बार ही वो अपनी बीवी को माइल करता है, मगर फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे जाना पड़ता है। फिक्र मत करो, इस बार मैं किसी की भी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। उसे मजबूत लहजे में कहा। तब तक गुल अपने गिंडे एक बार फिर से तौलिया लपेट गई। वो जल्दी से बाहर की तरफ आ गई तो वो भी उसके पीछे पीछे निकला और उसे एक झटके से बेड पर फेंक दिया। इस बार लाइट्स बंद थी तो गुल का चेहरा भी थोड़ा सा पुरसुकून था, वरना रोशनी में उसका सामना करना गुल के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। उसमें गुल के दोनों हाथ पकड़े हथकड़ी पहनाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? वो बुरी तरह से खौफजदा हो गई थी। कहीं अब मुझे जेल तो नहीं ले जा रही?
میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کی باتیں سن کر دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ہتھکڑی پہرانے کے بعد اس نے گل کے سینے پر اپنی محبت کے نقش چھوڑنا شروع کر دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی میں بڑھتی چلی گئی۔ دیکھیں، یہ غلط بات ہے، آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، پلیز میرے ہاتھ کھولے ورنہ میں اس بے چینی سے مر جاؤں گی، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ مگر شاہویز کو تو جیسے اب اس پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا، وہ بس اس کی ذات کی مکمل طور پر مگن اس کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ میری جان، آپ کے ہاتھ بہت حرکت کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھوں بار بار مجھے تنگ کر رہے تھے، بس ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے مجھے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی بھی نہیں ملا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی، آپ صرف ایک بار مجھے آزاد کریں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے ہنسا۔ میری پیاری اور چلاک بلی، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم سے زیادہ جنگلی عورت اس دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ کہہ کر اب وہ نیچے والے حصے کی طرف بڑھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ نہیں ڈرو، نہیں، وعدہ کیا کہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے باوجود بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی زبردستی کر سکتا ہوں؟ اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ یہیں پر ہی چھوڑ دوں گا۔ مگر میں جانتی ہوں کہ آپ پھر خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اندر بھی آپ نے مجھے اس نے جلدی سے گل کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس طرح کے لمحات میں ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ جب بھی وہ اسے کس کرتا تھا تو وہ بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، اس کے جذبات ہی امڑ آتے تھے۔ اس بار بھی ایسے ہی ہوا، وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نشہ اتر آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر شاہویز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نیچے کی طرف بڑھا اور اس کی ٹانگوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کی مضبوطی سے شاہویز کے کندھے کو پکڑ لیا تھا۔ ڈرو نہیں، وعدہ کیا تو نبھاؤں گا۔ ابھی شاہویز نے یہ کہا تو اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی معصومیت اس کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی، جبکہ شاہویز کے لبوں پر بھی ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، مگر وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے، یوں جیسے اب وہ کچھ بھی کہنے کی خواہش نہیں رکھتی ہے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سے ہلکا ہلکا درد محسوس کرتی رہی، لیکن جب بعد میں اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں خمار پھیلا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر بھی سکون اترا ہوا تھا۔ اس نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آج شاہویز تمہیں مکمل طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج تم مکمل طور پر شاہویز کے نام ہو چکی ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے ایک بار پھر سے اس کے نازک سے ہونٹوں کو چوم ڈالا۔ سوچ رہا ہوں اب اکٹھے غسل کر لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے یہاں سے جانا ہے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، جس میں شاہویز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دکھا دیا اور کچھ سائڈ پر ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جبکہ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے وجود کو بھی ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کیا ہو گیا یار، اس طرح سے بہیو کیوں کر رہی ہو؟ ابھی ہم لوگوں نے کتنے اچھے لمحات گزارے، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم تو مجھے گلٹی میں ڈال رہی ہو۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا، جبکہ وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ ابھی ہی جائیں، لیکن دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، کیونکہ اب میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ نے تو مجھے مذاق ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ کے نزدیک میرے جذبات اور احساسات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ شادی بھی آپ نے صرف اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کی ہے۔ نہ تو آپ مجھے وقت دیتے ہیں اور نہ ہی مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میری جو بھی ایسی ہے، میں حویلی میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پھر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر سے واپس جانا پڑتا ہے۔ اگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار 15 دن کی چھٹیاں لے کر آؤں گا اور واپسی پر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ جانا ہے۔
جہاں آپ رہتے ہیں میں نے بھی وہیں پر ہی رہنا ہے. اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہوگا. تم میری جاب کی نوعیت کو بھی جانتی ہو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اتنی خطرناک جاب کریں؟ آپ اپنے باپ دادا کا کاروبار کیوں نہیں سنبھالتے ہیں؟ آپ کے بابا جان ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں اور اس گاؤں کے سردار ہیں. آپ کیوں نہیں سرداری سنبھال لیتے؟ اس طرح سے آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا دل بھی سکون میں آ جائے گا. وہ نوکری میرا خواب ہے. تم جانتے ہو نا بچپن سے ہی مجھے سیکرٹ اور انڈر گراؤنڈ فورسز جوائن کرنے کا کس قدر شوق تھا. وہ اب اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے لیے وہ شوق قربان نہیں کر سکتے تو آپ مجھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا، مگر میں اپنے ملک کی حفاظت کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. شاویز نہیں جانتا تھا کہ اسے غصہ کیوں آ گیا. یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. اس وقت اسے شاویز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور اسی نے اسے مکمل طور پر نگاہیں پھیر لی تھی. وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی. اس نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالا اور جلدی سے چینج کر کے بڑی سی چادر لی اور خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے. وہ بس کسی طرح سے اپنے اندر اٹھنے والے غبار کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اسی کمرے میں رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا. اس کو سڑک پر بے مقصد چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے کالے رنگ کی جیپ اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی. اس کا دل بری طرح سے گھبرایا. کچھ سوچ کر وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی. وہ جانتی تھی کہ یہ گاؤں حویلی کے لوگوں کے لیے بھی بہت خطرہ ہے. اس گاؤں میں 2 بڑے خاندان رہتے تھے جو ہمیشہ سرداری کے لیے لڑتے رہتے تھے، مگر سرداری صرف اور صرف شاویز خان کے باپ کے حصے میں آتی تھی. وہ جیپ وہاں سے گزر کر جا چکی تھی، مگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا. وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، جو کسی زمانے میں اس پر بری طرح سے فدا تھا، مگر اس کے مقابلے میں اس نے شاویز خان کا انتخاب کیا تھا. اگر احمد خان کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر ہوں، یہ سوچ کر ہی اس کا وجود لرز اٹھا، کیونکہ جب وہ اسے الگ ہو رہی تھی تب احمد نے اسے صاف اور 2 ٹوک انداز میں کہا، تو اپنے خدا سے وعدہ کرو کہ ہم دونوں کا کبھی بھی سامنا نہ ہو، کیونکہ دوبارہ تو مجھے نظر آ گئی تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں حاصل کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا. میں تمہیں ایک بار تو کھو چکا ہوں، مگر میں تمہیں بار بار نہیں کھو سکتا. سب اس نے احمد خان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا اور اسے سستا عاشق کے حق کا نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج وہ پہلی بار بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. دوسری طرف شاویز کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا. اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. بڑی مشکل سے تو ان دونوں کے تعلقات بہتر ہوئے تھے اور اب ایک بار پھر سے اس نے سارے تعلقات خود ہی خراب کر دیے تھے، اور جس وجہ سے وہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ وجہ بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ کمانڈر نے اسے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ 2 دن تم اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو. 2 دن تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ 2 دن تو اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو دو. دراصل وہ کمانڈر کی کال تھی اور وہ اسی وجہ سے اسے فون کر رہے تھے، مگر اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی. جب وہ دوبارہ کمرے میں گیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی. اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. اب اسے پوری حویلی میں تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی. نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا. اس نے ملازموں سے پوچھا تو چوکیدار جو کہ گہری نیند سو رہا تھا اپنے صاحب کی آواز سن کر ہڑبڑا کر بیٹھا. تم تو گہری نیند سو رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ بی بی صاحبہ کہاں پر گئی ہے؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تو وہ معذرت کرنے لگا. صاحب جی، اصل میں دن کے وقت بہت کام تھا. شاویز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اگر تم ٹھیک طرح سے اپنی نوکری نہیں کر سکتے تو مہربانی کرو یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہ غصے سے حویلی سے باہر نکل آیا تھا. چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. اس دوران اس کی نظر پیڑ کے نزدیک کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے. اس کو لمحوں میں پہچان چکا تھا. وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی ہی ہے. اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ بغیر غسل کے کسی حالت میں وہاں سے چلی آئی تھی، لیکن اس میں گل کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. وہ محض 20 سال کی تھی. اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ شاویز سے اس کا نکاح ہو گیا تھا. مگر جیسے وہ آگے کی طرف بڑھا اس کے وجود کو جھٹکا لگا. وہ اپنی جگہ پر رک گیا.
کیونکہ وہ وہاں کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور کھڑا تھا، اور وہ شخصیت اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ یعنی وہاں پر احمد خان کھڑا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اگر میرے شوہر نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ دام پیستے ہوئے بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری خوشبو سے بھی تمہیں پہچان جاتا ہوں۔ مجھے کافی دنوں سے معلوم تھا کہ تم یہاں پر رہ رہی ہو۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں تم سے ملاقات کروں، مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اکثر تو میں جان بوجھ کر تمہاری حویلی کے آس پاس چکر لگاتا تھا کہ چلو تمہارا ایک دیدار ہی نصیب ہو جائے، مگر میری بدقسمتی کے ہر باری میں خالی ہاتھ لوٹ جاتا تھا۔ آج بھی میں نے تمہیں حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھا، اسی وجہ سے میں نے تمہارے پیچھے آنے کا فیصلہ کیا، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی جب تم مجھے دیکھ کر چھپ گئے۔ یعنی تم ابھی بھی مجھ سے گھبراتی ہو اور مجھ سے ڈرتی ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں، اور میں تم سے ڈروں گی بھی نہیں، کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ بہت جلدی اس کی سرداری ختم ہو جائے گی اور میں اس گاؤں کا سردار بن جاؤں گا۔ سرداری میری ہوگی تو آف کورس سردارنی بھی میری ہو جائے گی۔ میں اسے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے چادر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لی۔ اسی وقت شاویز بھی وہاں پر آ گیا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری ہمت ہی کیسے ہوئی میری بیوی کو پریشان کرنے کی؟ احمد خان کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اسے اپنے بائیں ہاتھ سے خون صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری محبت ہے، اور میری محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ذلیل انسان، میں تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، احمد خان کے آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے پستول شاویز صاحب پر تان دی۔ اس وقت اپنا اسلحہ گھر چھوڑ کر آیا تھا اور اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ دیکھو، یوں بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اب بھی اس خوبصورت حسینہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گل بھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ شاویز کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو احمد خان نے اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ وہ پستول نیچے کر دے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ ایک بار پھر سے حلق کے بل چلائی، محترمہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا مخصوص انداز میں مسکراتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور فکر مندی سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اور وہ انسان تمہیں کیسے جانتا ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوالات پوچھ ڈالے تو وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تب پہلے دن میری اس انسان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے میری مدد ہی کی تھی اور مجھے میرے کلاس روم تک پہنچایا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کو پہلی نظر میں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اور پھر اس دن کے بعد یہ انسان میرے پیچھے پیچھے گھومنے لگا۔ میں نے HOD کو بھی اس کی شکایت لگائی تھی، مگر وہ مجھے کہتا تھا کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ وہ ایک جاگیردار کا بیٹا ہے، اور جاگیردار کے بیٹوں کا اپنا اصول ہوتا ہے اور ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے قوانین کو مانتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے اصولوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا رشتہ آیا تو بابا نے آپ سے میرا نکاح کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی اب اس انسان سے بہت تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اب یہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے بابا سے بھی میرے بارے میں بات کر لی تھی، مگر بابا کہتے تھے کہ وہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو مجھ سے محبت تو نہیں تھی۔ شاویز نے اپنے ڈر کو زبان پر لانے کا فیصلہ کیا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اب میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ میں اس انسان سے محبت کروں گی۔ مجھے اس انسان سے کوفت ہوتی تھی اور اس کے وجود سے چڑ تھی، اور مجھے آج بھی اس انسان سے ویسے ہی نفرت ہے جیسی نفرت مجھے پہلے تھی۔ فکر مت کریں، مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ تمہیں کبھی بھی تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ ہی چلو گی۔ اس چھوٹے سے واقعے نے شاویز کے دل کو بری طرح سے دھڑکا دیا تھا، اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی بیوی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہونے لگی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ واقعی مجھے لے کر جائیں گے؟ تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تو میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ شاویز کی حویلی کے یہ 2 دن بہت زیادہ مصروف گزرے تھے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی حویلی میں رکنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ وہ سارا دن یا تو فصلوں کے معاملات میں مصروف رہتا یا پھر ڈیرے کے معاملات میں الجھا ہوا رہتا۔ رات کے وقت جب وہ تھکا ہوا واپس آتا تو وہ آگے گہری نیند سو رہی ہوتی تھی۔
وہ ایک بار پھر سے بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے اپنا اور شاویز کا تعلق یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف دادی جان نے بھی صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے میرا پوتا چاہیے۔ اب دادی جان کو کیا بتاتی کہ انہیں ٹھیک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو اس صورتحال میں پوتا صرف انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک شام جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ ان لوگوں کو دعوت کے سلسلے میں شاویز کے دوست کے گھر جانا تھا۔ جیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کی بیک ڈوری کھلی ہوئی تھی جسے وہ باندھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تھک کر اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کی ڈوری باندھنے لگا۔ جب اس نے اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تو ایک لمحے کے لیے تو وہ لرزی اٹھی، مگر اگلے ہی گم ہی اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور سائڈ پر جا کر کھڑی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اگر مجھے سمجھنے کی بجائے تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو پھر ہمارا تعلق ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں تمہارے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تم بھی تو ایک انسان ہو، آخر کب تک تم برداشت کرو گی؟ مگر میں تم سے وعدہ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ آپ مجھ سے کوئی وعدہ مت کریں، کیونکہ آپ اپنے کیے ہوئے باتوں کو پورا نہیں کرتے۔ آپ کے پہلے بھی کیے گئے وعدے ابھی تک ادھورے ہیں۔ مجھے ایک مشن کے سلسلے میں جانا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ وہیں پر ہی جائیں، میری زندگی میں یوں بار بار آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ برباد نہیں کروں گی۔ میں آج ہی اپنی امی کے گھر واپس چلی جاؤں گی اور دوبارہ اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک آپ میرے لیے وقت نکالنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوت پر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر اپنے شوہر کی اگلی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ یہ بات تو بہت زیادہ تھی کہ جب آفیسر کسی مشن یا پھر کسی آپریشن پر جاتے ہیں تو اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ وہاں پر انہوں نے اکیلا ہی جانا ہوتا ہے، تو یعنی اس بار بھی وہ اپنا وعدہ توڑ چکا تھا۔ اس بار بھی وہ اسے یہاں پر تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں نے اس انسان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں احمد خان سے نکاح کر لیتی، کم از کم وہ مجھ سے محبت تو کرتا تھا، کم از کم وہ میرا خیال تو رکھتا تھا۔ لیکن میرے شوہر کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے مجھے پریشان کرنے لگے تھے اور اس کا دل بھی بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے گھر میں کال کی۔ بابا جان، میں واپس آ رہی ہوں۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ بیٹی کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں بس اب یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بار واپس آ رہی ہوں۔ انہوں نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے پہلے فون کاٹ دیا تھا۔ اسی وقت شاویز بھی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دیکھو تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یوں جلد بازی اور کم عقلی کے فیصلے انسان کو بعد میں پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ میری جو بھی ایسی ہے، تو پھر تم کیوں؟ آپ کی جو بات میں سمجھ گئی ہوں، اور میں آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں۔ آپ کے لیے باقی سب کچھ ضروری ہے، لیکن اپنی بیوی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو مجھے صرف 1 مہینے کا وقت دو، میں اب آپ کو 1 منٹ کا بھی وقت نہیں دوں گی۔ یہ کیا کر لیا؟ وہ تیزی سے اپنا سامان طے کرنے لگی، جبکہ شاویز خاموشی سے سائڈ پر کھڑا تھا۔ میں شاید اس بار زندہ واپس نہ آ سکوں، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے تم سے اپنی ساری ناراضگی ختم کر دیں۔ تم اپنے گلے سے لگاؤ، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اور جتنے ڈیٹ آپ ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ آج جو کچھ ہوگا وہ بدتمیزی پر اتر آئے تھے۔ شاویز کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھینکی۔ ٹھیک ہو کہا ہے کسی نے کہ پسندیدہ عورت ایک انسان کو واقعی ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ پسندیدہ عورت کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، اور اگر واپس نہ آئے تو میری وڈی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشن میرے لیے اور اس ملک کے لیے کتنا ضروری تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر ہی بیٹھ کے اور سسکیوں سے رونے لگے۔ اس کے بابا بھی کچھ ہی دیر میں وہاں پر چلے آئے تھے۔
وہ خود ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میں جانتے تھے کہ ایک بہت ہی صابر لڑکی ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ واپس آنے کے لیے اتنا انسسٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے گل کے سسرال والوں سے بات کی تو وہ بہت ہی نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس معاملے کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ چلیں بابا جان۔ گل جب اپنا سوٹ کیس لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی ساس حیران رہ گئی۔ ارے کہاں پر جا رہی ہو؟ میں اپنے بابا جان کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں، میں نے شاویز سے پرمیشن لے لی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنی ساس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ دادی جان الگ پریشان ہوئی تھی۔ ارے گل بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری شاویز کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے؟ نہیں دادی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تھوڑا سا وقت اپنے بابا کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اتنا بڑا سوٹ کیس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم 2-3 جوڑے لے کر جاؤ، بلکہ وہاں پر تو تمہارے جوڑے پڑے ہی ہوں گے۔ ساس کو ابھی بھی اس کا اتنا بڑا سوٹ کیس ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جتنا بڑا سوٹ کیس تھا انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے جا رہی ہے۔ نہیں امی جان تو میں نے سامان طے کر لیا، بابا جان چلیں، یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن واپس جاتے ہوئے ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے بھی وہی سوال گل سے کیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاویز کہاں پر ہے؟ وہ دوبارہ سے مشن پر چلے گئے ہیں، اس نے منہ پھلاتے ہوئے جواب دیا تو وہ ساری بات سمجھ گئے تھے۔ وہ خود بھی آرمی میں رہ چکے تھے اور اپنی بیوی کی طرف سے اس طرح کی ناراضگی کو خود بھی فیس کر چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ آفیسرز کی بیویوں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ اسے وہاں پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس دوران اسے ایک بار بھی شاویز کی طرف سے کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اچھا کیا جو میں نے اس انسان کو چھوڑ دیا ہے، اگر وہاں پر رہتی تو میں پاگل ہو جاتی۔ ایک دن جب وہ بہت زیادہ دکھی تھی تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی جان شادی سے پہلے تک شاویز مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر خواہش میں سے نکلنے سے پوری کر دیتے تھے، جیسا میں کہتی تھی ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن اب وہ مجھے اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ بیٹا وہ ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے، وہ روز مجھے کال کرتا ہے، تمہارے بارے میں پوچھتا ہے، مگر تم خود ہی تو اسے بات نہیں کرتی ہو۔ امی جان وہ خود مجھے کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کو ہی کال کیوں کرتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو کال کریں گے تو میرے بارے میں تو ہر حال میں پوچھیں گے۔ بیٹا جی شاید آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے، تم بھی نہ چھوڑ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ وہاں پر پہلے بہت پریشان، اس کی پریشانیاں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، تم کیوں اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتی ہو؟ تم اس کا سر درد بننے کی بجائے اس کا سہارا کیوں نہیں بنتی ہو؟ اگر میں ان کا سر درد دوں تو وہ بس مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ موبائل بجا، اس کے سسرال کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹ دیتی اس کی ماں نے جلدی سے فون اچک دیا اور اسے غصے سے گھورنے لگی۔ دوسری طرف سے آنے والی خبر کو سن کر انہیں لگا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ شاویز شہید ہو گیا تھا اور یہ آواز اس نے بھی بخوبی سنی تھی۔ اس کی ساری ناراضگی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے سسرال میں موجود تھی، باہر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے شوہر کا غائبانہ جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی لاش کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ جس امپورٹنٹ مشن پر ہو گیا تھا اسی مشن میں وہ شہید ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کا انتظار کرتی رہ گئی تھی کہ جب اس بار وہ واپس آ گیا تو وہ اس کو نخرے دکھائے گی، اس کو تنگ کرے گی، مگر یہ کیا، اس کے شوہر نے اس کو موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اب باہر بیٹھے زور زور سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ساری زندگی اس نے روتے ہوئے گزار دینی ہے، وہ جانتی تھی کہ اب صبر آنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے سسرال والوں کو یہ ریت تھی کہ ان کی بہو عدت اپنی حویلی میں پوری کرے گی، اس لیے وہ اپنے سسرال میں ٹھہر گئی، مگر وہاں پر ہر چیز سے شاویز کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی روتی رہتی تھی۔ جو لمحات اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے، انہی لمحے کا یہ اثر تھا کہ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتی تھی کہ وہ کیسے اس بچے کو پالے گی، کیسے اس کی اکیلے پرورش کرے گی، اور یہ بچہ اپنے باپ کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا۔ 1 سال کے بعد اس نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ پرانی حویلی سے واپس آ رہے تھے۔ پرانی حویلی اور نئی حویلی کے درمیان راستہ بہت کم تھا۔
मगर उसे हर बार ड्राइवर ही ड्रॉप करने जा रहा था। इस बार ड्राइवर लेट हो गया था तो उसने पैदल चलने का फैसला किया। कैसी है मोहतरमा? जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा तो वहां पर अहमद खान खड़ा था। उसके माथे पर दल पड़ गए। तुम्हारे शौहर के इंतकाल को 1 साल गुजर गया, अब तो उसको बोल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पिछले 2 सालों से खवार हो रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। देखो, मैंने तुमसे वादा किया कि न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे बेटे को भी संभालूंगा। उसे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझ पर एतबार करके देखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। मेरा शौहर मरा नहीं, वो शहीद हुआ है और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। वो दे मेरे दिल में भी हमेशा जिंदा रहेगा। जहाँ तक तो हमारी जिंदगी में दाखिल होने का सवाल है तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, मगर कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। देखो, अब तुम मुझे जलील कर रही हो। मैंने तुम्हें यह हकीकत बहुत पहले भी बताई थी और अभी भी यह हकीकत ही बता रही हूँ। अगर तुम इसके बावजूद भी मेरे पीछे खवार होना चाहते हो और हर बार मेरे मुंह से इनकार सुनना चाहते हो, जो मुझे कोई मसला नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से वाहन से चलती है, जबकि वो इस वक्त तक उसकी पुश्त को देखता रहा था ताकि उसकी नजरों के सामने से ओझल नहीं होगी। इस बार किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। इस बार ये मौका जाया नहीं करूंगा। इस बार तो तुम्हें अपना करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। पहले तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत है, लेकिन अब तुम मेरी जिद भी बन गई हो। ये जिद तो मैं हर हाल में पूरी करके रहूंगा। शाहवेज की हवेली में बोलचाल आ गया था। अहमद खान के खानदान वालों ने जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ था वो जमीनें इन लोगों को वापस कर चुके थे। और उसके साथ साथ अहमद खान उसने गुल के ससुर को यह भी कहा था कि वह इस साल होने वाले अनाज में से एक बड़ा हिस्सा भी इन लोगों को देंगे। और उन्होंने कुछ हवेलियां भी इकराम साहब के नाम कर दी थी। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके सदियों पुराने दुश्मनों ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। न सिर्फ उन्होंने दोस्ती कर ली थी, बल्कि उसके साथ साथ वो सब कुछ भी वापस कर दिया था जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और बदले में अहमद खान सिर्फ ये चाहता था कि वो अपनी बहू के साथ उसका निकाह करवा दे। इकराम साहब ने खुद ही फैसला किया और अपनी बहू का हाथ उन लोगों को दे दिया। दूसरी जानब जब गुल को पता चला तो उसने बहुत बावेला मचाया था। मेरे साथ ये ज्यादती यही कर सकते। एक नाम साहब ने उसे कहा कि तुम हमारे वेली में मौजूद हो और तुम हमारी जिम्मेदारी होंगे। तुम्हारा सरबराह हूँ और जहाँ तक तुम्हारे बाबा जान का सवाल है तो उन्होंने भी मुझे तुम्हारा फैसला करने का हक दिया है, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि उसके बाबा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिस दिन वो अहमद के साथ निकाह कर रहे थे उस दिन एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इससे पहले कि वो कबूल है कहती लाउंज के अंदर दाखिल होने वाले शाहवेज को देखकर सब लोग ही जामद हो गए। मेरी बीवी का निकाह मेरे होते हुए आप कैसे किसी और के साथ बढ़ा सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद के तन बदन में आग लग गई थी। एक बार फिर से वो हार गया था, इस बार फिर से वो खाली हाथ रह गया था। शाहवेज उस मिशन में बहुत शदीद जख्मी हुआ था, मगर वो शहीद नहीं हुआ था। ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ उसके दुश्मनों को डाइवर्ट करने के लिए नशर किया गया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर क्वार्टर शिफ्ट हो गया था। उसे दोबारा हासिल करके बहुत खुश थी। अब वो नाराज होने के बजाय उसको समझने लगी थी और पहले से ज्यादा उसकी कदर करने लगी थी। 1 साल गुजरा ही था कि वो दोबारा से उम्मीद से हो गई। अब उसने ये बवेला मचाया हुआ था कि आप एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देती, जबकि शाहवेज उसकी बातें सुनकर हंस देता और कहता कि तुम किसी हाल में भी खुश नहीं रह सकती हो। जब पास कम होता था तब भी मसला था और अब भी मसला। वो जानता था ये नोक झोंक सारी जिंदगी ही चलती रहेगी। तो प्यारे डियर रीडर, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग नॉवल। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट भी लाजमी करें।